حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف کسٹمز حکام نے ایک بار پھر بڑی کامیاب کارروائی انجام دی ہے، جس سے ہوائی اڈوں کے ذریعے جاری غیر قانونی منشیات کی منتقلی پر کاری ضرب لگی ہے۔ کسٹمز حکام کے مطابق آج صبح انٹرنیشنل ارائیولز ٹرمینل پر اچانک تلاشی مہم کے دوران تقریباً 14 کروڑ روپے مالیت کی انتہائی قیمتی ہائیڈروپونک گانجا ضبط کی گئی۔ یہ کارروائی اس وقت عمل میں آئی جب قطر سے قطر ایئر ویز کی پرواز کے ذریعے حیدرآباد پہنچنے والے 2 مسافروں کی حرکات پر کسٹم اہلکاروں کو شبہ ہوا۔ شبے کی بنیاد پر دونوں مسافروں کو الگ الگ کر کے ان کے سامان کی باریک بینی سے جانچ کی گئی۔ جدید اسکیننگ آلات کے ذریعے جب بیگ کی تلاشی لی گئی تو اس کے اندر خفیہ خانوں میں بڑی مہارت کے ساتھ چھپائے گئے گانجے کے پیکٹس برآمد ہوئے۔ بعدازاں وزن کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ ضبط شدہ منشیات کی مقدار 14 کلو گرام ہائیڈروپونک گانجا ہے، جس کی عالمی منڈی میں قیمت تقریباً 14 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ کسٹمز حکام نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمین کو حراست میں لے لیا اور ان کے خلاف متعلقہ قوانین کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ سول سروس اکیڈمی حیدرآباد سال 2020 سے مسلسل طلباء کو بااختیار بنانے کے اپنے عزم کو ثابت کر رہی ہے، جس کے تحت مفت آن لائن لا سیٹ کوچنگ فراہم کی جا رہی ہے۔ اس نیک اقدام کے ذریعے CSA تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے خواہش مند قانون کے طلباء مطالبات کی معاونت کر رہی ہے۔ بالخصوص معاشی اور سماجی طور پر پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے طلباء کے لیے سول سروسز اکیڈمی لا سیٹ اکیڈمی کے ڈائریکٹر محمد بشیر احمد کے مطابق سال 2026 لا سیٹ بیچ کی کلاسز 23 مارچ سال 2026 سے شروع ہوں گے، جو انٹرمیڈیٹ بورڈ امتحانات کے فوراً بعد ہوں گے۔ تلنگانہ لا سیٹ امتحان متوقع طور پر 18 مئی سال 2026 کو منعقد ہوگا۔ لا سیٹ میں کامیابی حاصل کرنا کاؤنسلنگ میں شرکت اور معیاری لا کالجوں میں مفت داخلہ حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے۔ وہ طلباء جنہوں نے انٹرمیڈیٹ یا ڈگری مکمل کر لی ہے اور 5 سالہ انٹیگریٹڈ LLB یا 3 سالہ LLB کورسز کے لیے درخواست دے رہے ہیں، اس مفت کوچنگ میں رجسٹریشن کے اہل ہیں۔ CSA نے فخر کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ اب تک 377 طلباء نے اس اکیڈمی سے مفت کوچنگ حاصل کر کے لا سیٹ میں کامیابی حاصل کی ہے اور ان میں سے 98% سے زائد طلباء نے کاؤنسلنگ کے ذریعے معیاری لا کالج میں مفت داخلے لیے ہیں۔ ان میں سے کئی طلباء نے LLB مکمل کر لی ہے اور آج کامیابی کے ساتھ قانونی شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ CSA نے مزید وعدے کیا ہے کہ لا سیٹ امتحان کے لیے نہ کوئی عمر کی حد اور نہ ہی تعلیمی وقفے کی کوئی پابندی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اپنے قانون کے شعبے میں کیریئر کے خواب کو پورا کر سکیں۔ خواہش مند طلباء سے گزارش ہے کہ وہ فوراً مزید تفصیلات کے لیے 8799079897 یا پھر 5084296185 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے ماہ رمضان المبارک کے انتظامات کے سلسلے میں سیکریٹریٹ میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اقلیت بہبود محمد اظہر الدین نے تمام محکمہ جات کو رمضان المبارک کی تیاریوں کے ضمن میں ضروری ہدایات جاری کی۔ انہوں نے گزشتہ برسوں کی طرح رمضان المبارک کے دوران رات بھر دکانات کھلے رکھنے اور کاروبار کی اجازت کے فیصلے سے عہدیداروں کو واقف کرایا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران برقی اور آبرسانی کے مؤثر سربراہی کو یقینی بنایا جائے اور مساجد کے اطراف کچرے کی نکاسی اور صحت و صفائی کے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سابق کی طرح مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی جو ضروری انتظامات کی نگرانی کریں گے۔ تلنگانہ کے DGP کے تقرر کے خلاف درخواست کی ہائی کورٹ میں سماعت مکمل ہو چکی ہے اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے DGP عہدے سے جتیندر IPS کی سبکدوشی کے بعد شیودر ریڈی کو نیا DG مقرر کیا ہے۔ تقرر کے لیے سپریم کورٹ احکامات کی خلاف ورزی کی شکایت کے ساتھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔ ہائی کورٹ نے 25 دسمبر کو حکومت کو ہدایت دی تھی کہ DGP عہدے پر تقرر کے لیے سینئرٹی کی بنیاد پر IPS عہدیداروں کا پینل اندرون 2 ہفتے یونین پبلک سروس کمیشن کو روانہ کیا جائے۔ ہائی کورٹ نے اس پر فریقین کے مباحث کی سماعت کو مکمل کر لیا اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بتایا گیا ہے کہ حکومت نے یونین پبلک سروس کمیشن کو مستقل DGP کے عہدے کے لیے جو پینل روانہ کیا ہے اس میں موجودہ DGP شیودر ریڈی کے علاوہ CV آنند، سومیا مشرا اور شیکھا گوئل کے نام شامل ہیں۔ سپریم کورٹ کی اجازت کے ذریعے پینل روانہ کرنے پبلک سروس کمیشن نے فہرست کو واپس کر دیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ دسمبر میں حکومت سے دوسری مرتبہ پینل کمیشن کو روانہ کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تلنگانہ ہائی کورٹ DGP کے تقرر کے مسئلے پر آج اپنا فیصلہ سنائے گی۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے رپورٹ کے مطابق تلنگانہ کے مختلف مقامات پر آئندہ 2 دنوں کے دوران اقل ترین درجہ حرارت معمول سے 2 سے 3 ڈگری سیلسیس کم رہنے کا امکان ہے۔ روزانہ کے موسمی بلیٹن میں بتایا گیا ہے کہ ریاست بھر میں آئندہ 7 دنوں تک موسم خوش رہنے کی توقع ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ گزشتہ روز عادل آباد میں اقل ترین درجہ حرارت 8.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
निर्मल के नए एएसपी पी साई किरण आईपीएस ने स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत निर्मल सैयद जलील अजहर को एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अमन अमान की बरकरारी मेरी अवलिन तरजीह है। गंगा जमनी तहजीब को परवान चढ़ाने के लिए जिम्मेदार शहरियों को भी अहम जिम्मेदारी निभाना चाहिए। एक दूसरे के मदाहिब का एहतराम करना ही इंसानियत है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह एक दूसरे की खुशियों में शामिल होकर आपस में मिलजुल कर रहे तो एक मिसाल कायम हो सकती है। पी साई किरण ने कहा है कि हर सूरत में अमन अमान की बरकरारी के लिए पुलिस अपने फराइज में किसी किस्म की लापरवाही नहीं करेगी। साथ ही अमन अमान की फिदा को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ख्वाह समाज में इसका मकाम कुछ भी हो। उन्होंने सरपरस्तों से भी अपील की है कि वो अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ियां चलाने से रोके और नौजवान लड़कों को भी पुलिस की हिदायत है कि वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी न करें, हादसा से महफूज रहते हुए गाड़ी चलाएं।